حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ کی پرورش بھی سرکار نے فرمائی۔ سبحان، آنکھ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آنکھ حضور کی گود میں کھولی، پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ یہ روایت آپ نے بڑی دفعہ سنی۔ سبحان، پیدا ہوئے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، آنکھیں نہیں کھلی، آنکھیں بند ہیں۔ والدین فکر مند ہو جاتے، بچے کے والدین کو فکر لگ جاتی ہے کہ بچے کو کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضور تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ بھائی دیا ہے اور 2 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر مجھے دو۔ حضور نے اپنے دست مبارک پہ دونوں ہاتھوں پہ لے لیا اپنی جھولی میں بٹھانے کے لیے۔ جو ہی سرکار نے اپنی جھولی میں لیا، علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھول دی۔ بعد میں کسی نے پوچھا سرکار یہ کیا ماجرا تھا؟ تو فرمایا میں تو انتظار میں تھا کہ حضور آئیں، پہلی نظر جمال مصطفیٰ پہ پڑے۔ علی کی کائنات میں، دنیا میں پہلی نگاہ پڑے چہرہ مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جس نے پیدا ہوتے ہی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی؟ پہلی نگاہ بھی چہرہ مصطفیٰ پہ، اور پھر قبر میں بھی اتارا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لحد مبارک میں بھی اتارنے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آتے ہی پہلے حضور کو دیکھا، اور پھر قبر انور میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زیارت کی، اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ جب قریب ہو کے سنا تو آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اچھا، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، 9، 10، 11 سال، یہ 3 عمریں لکھی۔ محدثین نے 3 عمریں لکھی۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مبارک ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یا رسول اللہ تبلیغ پہلے اپنے گھر سے شروع فرمائیے، اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیجئے اور اپنے خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ کیوں جی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، 19واں سپارہ اور سورہ شعراء ہے، آخری رکوع ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سبحان اللہ۔ اپنے خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے، دعوت ایمان دیجئے، دعوت توحید دیجئے، اس کلمہ طیبہ شجرۃ طیبہ کی طرف بلائیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، سارے خاندان کے افراد کو اکٹھا کیا، اور اس میں ارشاد فرمایا اگر میں کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، مان لو گے؟ عرض کی آپ نے آج تک کوئی بات حق کے سوا، سچ کے سوا نہیں کہی، آپ کی زبان پاک سے جو نکلے گا مانیں گے۔ اور تو فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا نبی اور اس کا آخری رسول ہوں۔ بس اتنی سی بات سے پیار کرنے والے بھی خفا ہو گئے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک والے دن حضور نے فرمایا علی تم مدینہ میں رہو، گھر میں رہو، حفاظت کرو، اور مدینہ میں رہو، مدینہ والوں کی بھی حفاظت تمہارے ذمے۔ یا رسول اللہ میں تو کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا، آپ ایک بڑی جنگ میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون،
اے علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب کو طور پہ گئے تو حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے، میری قوم کا خیال رکھنا۔ فرمایا صرف فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی مولا کائنات کو فرمایا تیری میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فرق یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب بتاؤ جس امت میں علی المرتضیٰ کو بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی، اس میں مرزا کانا اگر دعویٰ کرے ہے جی، ایسا ملعون اور منحوس آدمی جس سے اس کے گھر والے بھی نفرت کرتے تھے، جس کے جھوٹ کے اس کے سارے خلیفے بھی گواہ تھے یہ جھوٹا آدمی، اس نے جتنی پیش گوئیاں کی سب جھوٹی ثابت ہوئی، اور جس کے چہرے پہ لعنت برستی تھی، اور لعنت کیوں نہ برستی، اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے رسولوں کی بے ادبی کی، نبیوں کی بے ادبی کی، امہات المومنین کی بے ادبی کی، اہل بیت طہار کی بے ادبی کی، صحابہ کرام کی بے ادبی کی، نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو ادب کرتے ہیں، حضور کے سارے گھر کا ادب کرتے ہیں، انبیاء تو حضور کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں رک کے یہ مسئلہ سن لو، بڑا اہم آج کل بڑا چل رہا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہم حضرت علی کو سب سے افضل مانتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق سے بھی افضل مانتے ہیں اور نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ معاذ اہل سنت کا عقیدہ سن لو، اللہ کی ساری کائنات میں سب میں افضل ترین جماعت نبیوں کی جماعت ہے۔ غیر نبی، کوئی غیر نبی کتنا بڑا ہو، نبی سے افضل نہیں ہے۔ ایسے لکھ لیں دل کی تختی پہ، یہ عقیدہ جو فقیر بیان کر رہا ہے یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، یہ امام حسن کا عقیدہ ہے، یہ امام حسین کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ امام زین العابدین کا، حضرت امام باقر کا، امام جعفر صادق کا، سارے اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی امتی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ اب باقی کا اگر آپ دعویٰ کریں گے جی فلاں فلاں صحابی سے افضل ہے تو خالی گمراہ کہے جائیں گے۔ اب بعض علماء نے کفر کا بھی فتویٰ دیا لیکن یہ جماعت اسی پہ گمراہ کہے جائیں گے، لیکن اگر آپ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہیں گے تو سیدھے سیدھے جائیں گے، ویسے کافر ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا علی المرتضیٰ کو، ایک دن دیکھا، فرمایا علی تیری مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دو گروہ جو تھے وہ بے ایمان ہو گئے، ایک وہ تھے جو انہوں نے ان کی محبت میں غلو کیا، انہوں نے عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، ایک وہ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی، مخالفت کی، ان کی ماں پہ کنواری مریم سلام اللہ علیہا پہ الزامات لگائے۔ فرمایا تیرے بھی دو گروہ جو ہیں تیرے، ایک تیرے محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے اور دوسرا تیری دشمنی کی وجہ سے، یہ دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، عقیدہ بیان کیا سارا بیان کیا، لیکن میں یہاں نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں۔ غوث پاک نے بیان کیا، سبحان اللہ، ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، حسنی حسینی سید غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے فرمایا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں وہ جہنم کے کتے ہیں۔ وہ نہیں ہے تو طالبین پڑھی ہوئی میرے پاس، جس نے دیکھنا ہو دیکھ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بعض غل کر کے، اچھا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے حضور پہ ایمان لانے والے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے پہلے اپنے خاندان کو حکم دو، پہلے اپنے خاندان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ آج نعرہ یہ لگ رہا ہے جی سید کو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، سید نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، اس کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز۔
میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ حضور ایسا دین لے کے آئے تھے کوئی جس میں ذات پات کا اتنا فرق ہو کہ ایک ذات کو نہ نماز نہ روزہ، اور اللہ نے تو کسی کو استثناء نہیں دیا، یا ایمان والو تم تھوڑے سے لوگ پڑھ لینا اور یہ جو ہیں بڑے ہیں، یہ تم غریب لوگ روزہ رکھ لینا، یہ مالدار ہیں، یہ عوام ہیں، یہ سادات ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، ان کو استثناء ہے۔ اگر قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی ہے، کوئی حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے عمل کا استثناء دیا تو ہمیں بھی بتاؤ آ گیا کوئی ایک آیت۔ بلکہ میں پیغام کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کو پلے باندھ لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا سب سے زیادہ حکم اپنے گھر والوں کو دیا، اور سب سے زیادہ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، زاہد مسجد نبوی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ قرآن فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ جب بھی انہیں دیکھو گے یا سجدہ کرتے یا رکوع کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد نے عبادت کے، سجدے کے، قیام کے، قرآن کی تلاوت کے وہ ریکارڈ قائم کیے جو قیامت تک ٹوٹ نہیں سکیں گے۔ کیوں جی؟ جیسا قرآن علی المرتضیٰ نے پڑھا ہے کو پڑھ سکتا ہے؟ سواری کی ایک رکاب میں قدم مبارک رکھا، پہلا قدم الحمد سے شروع کیا اور دوسری رکاب تک پہنچتے پہنچتے والناس تک ختم کر دیا۔ یہ کرامت تھی آپ کی۔ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے ولیوں کی کرامتیں بڑی سنی اور مانی ہوئی ہیں۔ پچھلے جمعہ آپ نے خواجہ غریب نواز کی چند کرامتیں سنی، یہ تو ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ وقت رک جاتا ہے، یہ جب قدم اٹھاتے ہیں تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ رب فرماتا ہے یہ جب پکڑتے ہیں تو میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ جب دیکھتے ہیں تو میں ان کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہوں، یہ جب بولتے ہیں تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ساری ساری رات کھڑے عبادت میں کھڑے، اور یہ بیان کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن میں۔ کہاں؟ بولیں تو۔ اور قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تورات اور انجیل میں بھی بیان ہوا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کی شان قرآن کہتا ہے تورات اور انجیل میں بیان ہو چکی، یعنی صدیوں نہیں ہزاروں سال پہلے میرا رب قرآن میں اور پہلی کتابوں میں یہ نازل فرما چکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی یہ شانیں اور یہ صفات ہوں گی۔ یہ اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ قرآن پڑھ لو۔ ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی پاک کی بیویوں، اے ازواج مطہرات، اے وہ خوش نصیب خواتین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ گئی ہو، فرمایا روئے زمین پہ تمہارے جیسی اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب عمل کی باری آئی تو انہی کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے دیکھو اگر تم سے غلطی ہوئی تو تمہیں جس طرح جزا اور ثواب کئی گنا زیادہ ہے، اسی طرح تمہیں سزا بھی دگنی ملے گی۔ قرآن پاک 21واں سپارہ آخری رکوع، سورہ احزاب ہی ہے، 21ویں سپارے کا آخری رکوع، اور ان سے فرمایا جا رہا ہے اگر غلطی ہو گئی دھیان سے رہنا، شان بڑی دی ہے، مرتبہ بلند دیا ہے، عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ذرا خیال رکھنا کہ تم سے کوئی غلطی بھی نہ ہو۔
یہ طریقہ کار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس گھر والوں نے سب سے زیادہ عبادت کی ہے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ عبادت بھی ناز کرتی، ان پہ سجدے بھی، قرآن پڑھ کے سنایا حضرت امام حسین نے کربلا میں، نماز پڑھ کے دکھائی امام حسین نے، اور یہ بات تو میں ہر سال آپ کو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ سلام اللہ علیہ کے یوم وصال پہ رمضان شریف میں سناتا ہوں کہ سیدہ اتنی عبادت گزار تھی کہ بعض دفعہ رات گزر جاتی اور تہجد کی اذانیں شروع ہو جاتی تو عرض کرتی مولا اپنی بندی کو کوئی ایک رات ایسی دے دے کہ میں جی بھر کے سجدہ تو کر لوں۔ کیوں جی؟ تو امام زین العابدین کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ عبادت کی زینت۔ وہ سارے عبادت گزار تھے، کبھی کسی نے نہیں کہا بھی ہم خاندان والے ہیں ہمیں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں خاندان تو دور کی بات ہے، یہاں جو ملنگ بن کے بیٹھ جائے 2-4 دن بھنگ پی لے اور کالا پٹکا گلے میں پہن لے، وہ کہتا ہے میں ہی بخشا ہوا، مجھے ضرورت نہیں نمازوں کی، نمازیں تو دوسروں کے لیے، میں تو بخشی ہوئی شے ہوں کوئی۔ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کا رشتہ ان سے ہے جو مولا علی کے نقش قدم پہ۔ مولا علی کا امام حسن امام حسین کا رشتہ یزید کے ساتھ نہیں ہے، ان کا رشتہ عبادت کے ساتھ ہے، ان کا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کربلا میں بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، قرآن نے نیزے پہ بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ حق مولا علی کے ساتھ ہے، مولا علی حق کے ساتھ ہے۔ آج باطل والے مولا علی کے نام کا سہارا لے کے اگر جھوٹے نعرے لگائیں تو ماننے نہیں جائیں گے۔ کیوں جی؟ پھر آخری بات سن لو، مولا علی کا نام لے کے امت میں تفریق پیدا نہ کرو، مولا علی کا نام لے کے امت کو تقسیم نہ کرو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اتنے بڑے ہمدرد، اتنے بڑے خیر خواہ تھے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کی خلافت منصوص من اللہ تھی، اللہ کے حکم سے ان کی خلافت تھی۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا، فرمایا غلط ہے، اگر میری خلافت اللہ کی طرف سے ہوتی یا رسول اللہ مجھے حکم فرما دیتے کہ میرے بعد تو خلیفہ ہے تو میری تلوار ٹوٹ جاتی، میں حضور کے ممبر پہ کسی کو نہ بیٹھنے دیتا۔ فرماتے کوئی میرا ساتھ دیتا نہ دیتا، اگر خلافت بلا فصل میرا حق ہوتا تو میں کسی کو سرکار کے ممبر کے قریب بھی نہ آنے دیتا۔ خلافت منصوص من اللہ ہوتی تو مولا کائنات تو شیر خدا ہیں۔ کیوں بھائی؟ میرا یہ عقیدہ نہیں کسی اور کا ہوگا، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ حضرت علی ڈر کی وجہ سے دبک کے بیٹھے رہے، حضرت علی نے تقیہ کر لیا، تینوں خلفاء کو دل سے نہیں مانا، اوپر سے مانا۔ معاذ اللہ، یہ حضرت علی کی شان ہے یا ان پہ الزام ہے؟ اور بولو تو صحیح، میں تو سیدھے مسئلے بیان کر رہا ہوں، سیدھے یہ شان بیان کر رہا ہوں یا الزام لگا رہے ہو؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا پہ بزدلی کا الزام لگانے والا مولا علی کا محب ہو سکتا ہے؟ مولا علی کے محب اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بزدلی منسوب کر رہے ہو۔ مولا علی کے تو قریب سے بھی بزدلی نہیں گزری تھی۔ احد والے دن فرماتے جب یہ خبر پھیل گئی کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں، یہ خبر پھیل گئی تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کے آسان خطا ہو گئے، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں اسے بھاگنے کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتا، نہ کرنا چاہیے۔ جنگ میں بہت دفعہ بکھرتی ہیں فوجیں، پھر جنگ مجتمع ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ حکمت عملی کے تحت آگے پیچھے، کوئی گروپ ادھر، کوئی گروپ ادھر سے، کوئی گروپ ادھر سے۔ جب فوج کچھ منتشر ہوئی اور افواہ پھیل گئی کہ سرکار شہید ہو گئے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے دیکھا، سرکار کو تلاش کروں، سرکار کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں میں صحابہ کرام جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں پہ گیا، دیکھا تو سرکار وہاں نہیں، حضور کی جسم مبارک وہاں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں زندوں کی طرف آ گیا، آگے کافروں کا بڑا ہجوم تھا، میں اکیلا تھا، پھر میں کافروں کے ہجوم میں گھس گیا۔ میں نے کہا علی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟
تلوار نکال کے کافروں کے درمیان گھس گیا، جو کافر میرے سامنے آتا گیا میں اسے ٹھکانے لگاتے لگاتے بالآخر میں جب چیر کے نکلا تو حضور پہ میری نظر پڑ گئی۔ علی المرتضیٰ اکیلا بھی ساری کافروں کی فوج کو کافی ہے۔ علی المرتضیٰ کو سرکار نے فرمایا، علی جب تو میدان جنگ میں نکلتا ہے تو تیرے ایک طرف جبریل اور دوسری طرف میکائیل ہے۔ ان پہ بزدلی کا الزام لگانے والا ان کا محب ہو سکتا ہے؟ سوچو، غور کرو، اپنے عقیدے پہ غور کرو، کس نے تمہیں پٹری سے اتار دیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، مولا کائنات علی المرتضیٰ کو تو جب خلیفہ بنایا گیا نا، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، آپ کو خلیفہ بنایا گیا، منت سماجت کی گئی آپ کی بیعت کرنے کے لیے، تو آپ بار بار فرماتے رہے مجھ سے کوئی بہتر تلاش کرو، کوئی اور تلاش کرو، میں اس کا حل نہیں ہوں۔ اگر یہ خلافت منصوص من اللہ ہوتی تو علی المرتضیٰ کی زبان پہ کبھی یہ جملہ نہ آتا۔ یہ مسئلے یاد رکھا کرو، خلافت حضور نے امت پہ چھوڑ دی، حضور حکم فرما سکتے تھے، ارادہ بھی فرمایا، بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا، پہلا خلیفہ مولا علی کو بنانے کا ارادہ کیا لیکن اللہ انکار کرتا ہے، اللہ ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مانتا، فرمایا یا اللہ، اللہ انکار کرتا ہے ابو بکر کے سوا کسی دوسرے کا، پہلا خلیفہ حضور کا ابو بکر ہوگا۔ یہ ترتیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فخر کیا کرتے تھے، فرماتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ نے امت میں سے بہترین آدمی کو خلیفہ بنایا، اور پھر ان کے وصال فرما جانے کے بعد پھر سب میں سے بہترین یعنی فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، فاروق اعظم کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا یا اللہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ یہ سفید چادر میں لپٹا ہوا شخص جو ہے میں بھی اس جیسے عمل لے کے تیرے دربار میں آ گیا۔ جب خلافت کے لیے کوفہ تشریف لے گئے تو قصر خلافت میں رہائش اختیار نہیں فرمائی، فرمایا مجھے ایک عام سادہ سا مکان چاہیے جس میں کوئی مزدور رہتا ہے، قصر خلافت میں نہیں گئے۔ بادشاہت، روب، تکبر، فخر یہ دور دور تک بھی نہیں تھا، خلیفۃ المسلمین اور اتنا بابرکت عظمت والا شخص جو رسول پاک صلی اللہ جس کو حضور فرمائے تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور اس کی سادہ زندگی اتنی سادہ، سبحان اللہ۔ ایک سائل آ گیا، دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، مولا علی باہر بیٹھے، کہا عرض کی حضور بھوکا ہوں، فرمایا وہ ساتھ امام حسن کا گھر ہے وہاں چلے جاؤ تمہیں کھانا مل جائے گا۔ امام حسن کے گھر جا کے دستک دی، یہ سارا گھرانہ سخیوں کا تھا، کھانا بھی ملا، خیرات بھی ملی بہت ساری۔ اب وہ سائل کہنے لگا امام حسن سے سرکار وہاں باہر ایک پتھر پہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سوکھے ٹکڑے چبا رہے ہیں، کچھ کھانا ان کو بھی بھیج دیں۔ فرمایا وہی تو اس گھر کے مالک ہیں، وہی تو علی المرتضیٰ ہیں، وہ انہوں نے زہد و قناعت اختیار کر لی دنیا سے، فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، اور کئی دفعہ خطاب کر کے فرمایا کہ دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، اب میری تیرے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، پتہ چلا مولا علی مسجد میں، خاتون جنت سے پوچھا علی کہاں ہے؟ عرض کی حضور مسجد میں۔ مسجد آئے تو علی المرتضیٰ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، قمیص مبارک نہیں تھی، ننگا بدن، مٹی سارے جسم کو لگی ہوئی تھی۔ حضور نے اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ، اور سارا جسم مبارک حضور خود جھاڑ رہے تھے اور یا ابا تراب فرما رہے تھے۔ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے اللہ کی عزت کی قسم حضور کی زبان سے نکلا ہوا یہ ابا تراب مجھے سارے ناموں سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں زہد ملا، تقوی ملا، اور انہیں دنیا سے بے رغبتی ملی۔ اللہ رب العالمین
مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ یا اللہ اس امت کو متحد کر دے. یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں مبتلا ہو گئی. ہم سے سوال تو نہیں ہوگا تم نے کس کو سے جانا کہ نہیں جانا، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا، ہم سے یہ سوال ہوگا علی المرتضیٰ سے محبت کی تھی یا نہیں، اور محبت خالی بھنگ پی کے نعرے لگانے والی تھی یا مولا علی کے نقش قدم پہ چل کے حضور کی امت کے لیے جہاد بھی کیا تھا. اگر مولا علی کے نقش قدم پہ نہیں ہے، حضور کی امت پکار رہی کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی روہنگیا میں، اور یہ خالی نعرے لگا رہا ہے میں ملنگ ہوں، تیری ملنگی مانی نہیں جائے گی. ملنگ مولا علی کا وہ ہے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ گیا، وہ مولا علی کا ملنگ. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے.